یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطنتوں کے سائے لمبے ہوا کرتے تھے اور بادشاہوں کے فیصلے تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ ایک قدیم شہر تھا، پتھروں کی بنی فصیلوں میں گھرا ہوا، جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا زریاب۔ وہ سپاہی کا بیٹا تھا، مگر خواب اس کے دل میں بادشاہوں جیسے تھے۔ ہر رات وہ شہر کی فصیل پر چڑھ کر دور آسمان کو دیکھا کرتا اور خود سے کہتا، کیا قسمت صرف ان کے لیے ہے جو محلوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک دن دربار میں اعلان ہوا، سلطنت کو ایک ایسے بہادر کی ضرورت ہے جو سرحد پار جا کر دشمن کے ارادوں کا پتہ لگائے۔ یہ مشن خطرناک تھا، واپسی کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تب زریاب آگے بڑھا، جہاں پناہ، اجازت دیجیے، میں جاؤں گا۔ لوگ ہنس پڑے، ایک سپاہی کا بیٹا سلطنت بچائے گا؟ مگر بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف نہیں تھا، صرف عزم تھا۔ اجازت مل گئی۔ رات کی تاریکی میں زریاب روانہ ہوا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنسان وادی میں گونج رہی تھی۔ راستہ دشوار تھا، پہاڑ، کانٹے، بھوک، پیاس، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ تیسرے دن وہ دشمن کی حدود میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے سنا دشمن اگلے چاند کی رات حملہ کرنے والا ہے۔ زریاب کا دل تیزی سے دھڑکا، یہ خبر سلطنت تک پہنچانا ضروری تھا۔ وہ فوراً واپس مڑا، مگر دشمن کے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا۔ پیچھا شروع ہو گیا، تیز گھوڑے، اڑتی ہوئی دھول، تلواروں کی چمک۔ زریاب زخمی ہو گیا، مگر اس نے گھوڑے کی لگام مضبوطی سے تھامے رکھی۔ اگر میں گر گیا تو میرا وطن گر جائے گا۔ بالآخر وہ شہر کی فصیل تک پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے دروازہ کھولا، وہ گھوڑے سے گرا اور زخمی حالت میں دربار تک لایا گیا۔ کمزور آواز میں بولا، جہاں پناہ، اگلے چاند کی رات حملہ ہوگا، اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً فوج کو تیار کیا۔ اگلی رات دشمن آیا، مگر اس بار سلطنت تیار تھی۔ جنگ چھڑ گئی، تلواروں کی جھنکار، نعروں کی گونج، اور صبح ہوتے ہوتے دشمن پسپا ہو چکا تھا۔ سلطنت بچ گئی تھی۔ زریاب کئی دن تک بے ہوش رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو محل میں پایا۔ بادشاہ اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ عظمت خون سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ پورے دربار نے تالیاں بجائیں، مگر زریاب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا حضور، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کہتے ہیں وہی سپاہی کا بیٹا بعد میں سلطنت کا سب سے بہادر سپہ سالار بنا، مگر اس کی سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں تھی، وہ اس کا یقین تھا۔ یاد رکھو، انسان کی اصل پہچان اس کی پیدائش نہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، محل کھنڈر بن جاتے ہیں، مگر قربانی کی کہانیاں وقت کے سینے پر ہمیشہ نقش رہتی ہیں۔ اور شاید آج بھی کسی پرانی فصیل پر کھڑے ہو کر اگر تم ہوا کی سرگوشی سنو تو وہ کہتی ہے، ہمت کرنے والے ہی وقت کے مسافر بنتے ہیں۔